سلمان صاحب، شوکت ترین صاحب ایک طرف ہمیں تسلیاں دیتے نظر آتے ہیں، دوسری طرف جو فیصلے آتے ہیں وہ ہمیں حیران کر دیتے ہیں۔ کل تو تسلیاں دے رہے تھے، آج پیٹرول کہاں پہنچ گیا؟ دیکھیں، ایاز صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس کے بعد بھی کچھ کہنے کی ضرورت ہے، اور بات یہ کہ اصل صورتحال تھی ہی معاشی، اور یہ جو حکومت ہوتی ہے یہ کوئی غبارے اڑانے کا نام نہیں ہوتا۔ اس میں آپ ایک جواب دہی کا عمل ہوتا ہے، آپ نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، اور چیف ایگزیکٹو کے کہے ہوئے کی ایک ساکھ ہوتی ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے ذرا اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کی لہر عارضی ہے، اور ابھی ان کے یہ الفاظ فضا کے اندر موجود تھے تو بجلی کی قیمتیں، پیٹرولیم کی قیمتوں میں 4 روپے کا اضافہ، اور ابھی وہ یہ الفاظ کانوں میں رس گھول رہے تھے کہ بجلی کی قیمتیں 1 روپے اور 29 پیسے پر یونٹ، وہ اضافے کا امکان۔ ایل پی جی 29 روپے 95 پیسے، اس کا رات کو ڈائریکٹیو جاری ہو گیا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں، یہ بظاہر عام اشیاء ضروریات سے منسلک نہیں ہیں، لیکن یہ واحد 3 چیزیں ہیں جس کے براہ راست آپ جو ہی اعلان کرتے ہیں 12:01 پہ اس کے اثرات عام اشیاء ضروریات اور خاص طور پہ خورد و نوش پہ جانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میں وہ بات دہرانا نہیں چاہتا کہ جناب پرائم منسٹر، یہ میرے پاس ڈیٹ لکھی ہے 29 جولائی 2019 کو انہوں نے کہا تھا کہ 2 مہینے جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، اس کے بعد ایسی تبدیلی آئے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ جناب پرائم منسٹر 2 ماہ نہیں 2 سال گزر چکے ہیں، اور میں پوری ریسرچ کے بعد آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اشیاء ضروریات آپ 1 ہفتے کے بعد دوسرے ہفتے خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کی قیمتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ اور وہ جو پروفیسر صاحب یہ جو بات کہتے ہیں، یہ بات 100% درست ہے کہ اس میں اصل جو رول ہوتا ہے وہ صوبائی حکومتوں کا ہے۔ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک منافع خور، ذخیرہ اندوز اور مافیاز اس حکومت کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب کو یا تو اس بات کا ادراک نہیں ہے اور یا پرواہ نہیں ہے، اور جس کا آپ نام لے رہی ہیں نا، وہ شوکت ترین صاحب، وہ جو حفیظ شیخ کے بارے میں کہتے تھے کہ جی انہوں نے آ کے گروی رکھ دیا وہ IMF کے پاس اور معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ شوکت ترین صاحب کا بھی امتحان اگلے 15 دن میں آ جائے گا سامنے۔ وہ حفیظ شیخ صاحب کو ایکچول عمران خان صاحب نہیں آ رہے تھے، انہوں نے IMF کو ان کے لوگوں نے ٹارگٹ کیا تھا کہ آپ کو تو حکومت اس لیے دی تھی کہ آپ لوگوں کو ریلیف دیں گے، آپ نے اپنی ساری حکومت کے اختیارات IMF کے سپرد کر دیے کہ آپ کریں ہماری عوام کا معاشی قتل، اور کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ یہ سارے وہ معاملات ہیں، پیٹرول کا، بجلی کا، گیس کا، یہ سارے IMF سے آپ نے طے کیے ہوئے۔ اور میں یہاں پر شور ڈالا کرتا تھا جب مجھے یہاں پر ٹارگٹ کیا جاتا تھا کہ مہنگائی کا وبیلہ میں کرتا ہوں، وہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت آپ غربت دیکھ لیں کہ کس شرح پہ گئی ہے۔ روٹی پاکستان کا مسئلہ کبھی نہیں رہا کہ زرعی ملک تھا، اور ابھی 6 ماہ پہلے تک ہم اپنے پروگراموں میں بیٹھ کے بمپر کراپ وہ روٹی 10 سے 12 روپے کی مل رہی ہے، اور روٹی کبھی پاکستان کا مسئلہ نہیں تھا۔ اس حکومت کے دور میں روٹی اور دال، اور خاص طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب غریب آدمی کا چولہا نہیں جلتا تو پھر حکومتیں نہیں چلتی۔ اور معاشی صورتحال کے جس طرح ابتری آج ہو رہی ہے، اس سے پہلے پاکستان کے اندر مثال نہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جب حکومتیں خود عوام کے سامنے اپنے آپ کو جواب دیں، یہاں پر کہا جاتا ہے جی حکومت کا مستقبل، حکومت، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ 1 پیج کی وجہ سے پاکستان معاشی حوالے سے بہت آگے کی طرف جائے گا، پاکستان کے اندر گورننس کا خواب جو ہے وہ حقیقت بنے گا، لوگوں کی حالت زار میں بہتری آئے گی، 1 کروڑ نوکری آپ فراہم کریں گے، 50 لاکھ گھر ہوں گے۔ اور جناب آپ نے لوگوں کی زندگیاں جیرن بنا دی ہیں، ان کا چولہا بجھ رہا ہے، ان کا دل جل رہا ہے، اور کوئی خود کو جواب دے نہیں سمجھتا۔ اور اگر اس طرح کی جمہوریت کا تجربہ ہے تو اب لوگ، یہ بات بھی درست کہی جاتی ہے کہ اگر حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی تھی تو اپوزیشن اس سے زیادہ نااہل ثابت ہوئی ہے کہ آج ذرا ایوان کے اندر دیکھ لیں کہ وہ کتبے لے کے آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے ماضی کی سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ مسائل زدہ، مہنگائی زدہ لوگوں کی آواز بنتی ہے، آج ان میں بھی سکت نہیں ہے، تو اس طرح کی جمہوریت کا تماشا اور زیادہ دیر چل نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈالر بھی تو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے نا ڈاکٹر صاحب۔ اگر ڈالر کی قیمت، ایک چھوٹی سی بات، میں ڈالر کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے نا کہ افغانستان جا رہا ہے، ذرا آپ کمپیریزن کر لیں کہ افغانستان کے اندر آج بھی ڈالر کا ریٹ کم ہے پاکستان کی نسبت۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اگر ڈالر کی قیمت کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تو ہمیں کتنا ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیے، ڈالر تو ایک ایسپیکٹ ہے اکانومی کا، اس کا ایک منفی اثر جو ہے، جو آپ کی باہر سے امپورٹس ہوتی ہیں اس کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھتی ہے، اور اس کے پاکستان کی اکانومی اس لیے اثر انداز ہوتی ہے
کہ پاکستان کے اندر بہت سی چیزیں امپورٹڈ ہیں، بہت سا سامان جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے امپورٹڈ، بہت سی جو ہم لوکلی پروڈکٹس بناتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت جو ہمیں مسئلہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت ہاتھ پہ ہاتھ باندھے بیٹھی ہے، اچھا، اور جو اکنامک فورسز ہیں وہ چونکہ پاورفل فورسز ہوتی ہیں، ان کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ جب چاہیں جس طرح چاہیں پرائس کو آگے پیچھے کر دیں، اور بنیادی طور پر یہ فیڈرل حکومت کی گائیڈنس کے حوالے سے پروونشل حکومت کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ پرائس کو مینیج کیا جاتا ہے۔ وہاں بھی ہم نے یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا میکنزم، کریکٹیو میکنزم نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اکانومی کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کی فلاح، عوام کی بہتری کے لیے اقدامات کریں گے۔ اس وقت جو ہماری اکانومی ہے وہ عوام کی فلاح اور عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو ہم نے ڈیسیجنز کیے ہوئے ہیں اس کا فائدہ انہی لوگوں کو ہے جن لوگوں کے پاس پہلے سے پیسے کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ جو ہم کیا فیصلے کر رہے ہیں، مثلا لاہور کے اندر کیا بڑے فیصلے ہوئے ہیں؟ لاہور کے اندر فیصلہ ہوا ہے کہ اربن کیا وہ راوی ریور شہر بنے گا، ایک وہ ایک ایئرپورٹ پہ، ایک والٹن ایئرپورٹ پہ قبضہ کس کا ہونا ہے؟ قبضہ والٹن ایئرپورٹ پہ انہی لوگوں کا ہونا ہے نا جو 50 منزلہ ٹاور بنا سکتے ہیں، اور 50 منزلہ ٹاور وہ غریب آدمی نہیں بنا سکتا جو کہ بمشکل اپنی روزی کماتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس حکومت کی ڈائریکشن غلط ہے۔ اس حکومت کی ڈائریکشن ہے ان لوگوں کو فائدہ پہنچانا جو پہلے سے فائدے میں ہیں۔ جب تک سوشل جسٹس آپ پروموٹ نہیں کر سکتے، کوئی حکومت، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، پی ایم ایل این کی حکومت ہو، اگر سوسیو اکنامک جسٹس آپ پروموٹ نہیں کر سکتے، وہ حکومت ضرور ناکام ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے خاور، آپ کا تبصرہ سننے سے پہلے اگر آپ کو اب بھی سب اچھا لگ رہا ہے تو جس اینک سے آپ سب اچھا دیکھ رہے ہیں وہ اینک سب سے پہلے ایاز صاحب کو پہنا دیجیے اور لاہور بھی بھجوا دیجیے، پھر ہم آپ کا تبصرہ سنتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو بڑا اچھا آپ نے مشورہ دیا، اور میں اپنے حقائق کے ذریعے آپ تمام لوگوں کو اینک جو ہے نا پہنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی شاید آپ وہ اینک پہن لیں۔ اچھا، بہت ہی اچھا ہوتا اگر آج آپ بیان کر دیتی کہ موجودہ حالات میں جو انٹرنیشنل آئل پرائسز ہے وہ کس نہج پہ گئی ہوئی ہیں، کیا وہ ڈبل پرائسز نہیں ہوگی؟ ساری دنیا کے اندر یہ ایک انٹرنیشنل ٹرینڈ ہے، بڑھ رہی ہیں۔ اگر آپ یہ بھی ایک فیکٹ اینڈ فگر سامنے رکھ لیتی کیا ساری دنیا کے اندر جو کموڈٹی پرائس ہے اس کا جو کیا وہ بڑھ نہیں رہی؟ ساری دنیا کے اندر بڑھ رہی ہیں۔ کیا انفلیشن ساری دنیا کے اندر اوپر نہیں جا رہا؟ بالکل انفلیشن اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ کیا جو کرونا کی وجہ سے ڈسرپشن جو ہیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جو پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہیں نہیں ہوئی؟ سب کے سامنے ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہو رہی ہیں۔ اور ایاز صاحب نے بڑا اچھا وہ جو ٹرم استعمال کیا، آئی ایم ریئلی امپریسڈ کہ اکانومی جو ہے اوور ہیٹ کر گئی ہے۔ حقیقت جو ہے وہ بالکل ہے کہ موجودہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے اکانومی، خاص طور پر جو آپ کی معیشت ہے، انڈر سٹریس ہے۔ آپ کے ملک کے اندر اس وقت مہنگائی زوروں کے اوپر ہے، جن کا تمام چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، ان کا تمام چیزوں کا ڈائریکٹلی جو ہے انحصار آپ کی آئل کے اوپر ہے۔ آئل سے بجلی بنتی ہے، آئل سے آپ کی ٹرانسپورٹ چلتی ہے، آئل کی بنیاد کے اوپر یہ سارے کا سارا آپ کا جب ملک کے اندر فیکٹریاں شیکٹریاں سارا کچھ چلتا ہے۔ آپ کا سب سے بڑا جو بل ہے امپورٹ، جو آپ کے ڈالرز خرچ ہوتے ہیں وہ آپ کے آئل کی امپورٹ کے اوپر خرچ ہوتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی حقائق۔ اب یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت ٹھیک کر رہی ہے یا غلط کر رہی ہے، اس پہ میرا اختلاف ہے۔ 2007 کے اندر شوکت ترین جب تھے اس ٹائم جنرل مشرف، آخری دنوں کے اندر آئل پرائسز بہت آگے بڑھ گئی، لیکن وہ الیکشن میں جا رہے تھے، انہوں نے کہا دبا کے رکھے، نہیں ادروائز ہم الیکشن ہار جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کو اس چیز کا علم ہے اور ایاز صاحب کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ جب جنرل مشرف اور وہ حکومت گئی تھی اس کے بعد اکانومی کا جو حشر ہوا تھا ساری دنیا کے سامنے، ایک انٹرنیشنل بھی ہوا تھا اور پاکستان کا بھی ہوا تھا۔ پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اور جب یہ 2018 کے اندر پی ایم ایل این کی حکومت گئی تھی، آپ کا انپریسیڈنٹڈ 24-25 بلین جو ہے کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، اتنے ہی آپ نے جو ڈالرز جو ہے 24-25 ارب آپ نے لگائے تھے، جونکے تھے آپ نے لٹل ٹرمز کے اندر ڈالر کو آپ نے ایک نچلی سطح کے اوپر رکھنے کے لیے۔ ایک اچھا کام میرے خیال میں موجودہ حکومت ٹھیک کر رہی ہے، اس کے اوپر اختلاف رائے ضرور ہو سکتی ہے، کہ وہ اس جان بوجھ کے ڈالر کو جو آرٹیفیشلی کنٹرول کرنے کی نہیں کوشش کر رہے، ڈیمانڈز اینڈ سپلائی کے اوپر ہے۔ جو آپ کا پرائس کا میکنزم ہے، آپ کو جو سرٹنلی آپ کا امپیکٹ آ رہا ہے اس کو وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں،
ظاہر ہے جب وہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو جس طرح سلمان غنی صاحب اس کے اوپر شور مچا رہے ہیں یا باقی پوری عوام اس وقت بھگت رہی ہے جو ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ جو الیکٹڈ حکومت کے ساتھ آتا ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان کو اس چیز کا اثر نہیں ہے، ٹھیک ہے خبر آپ کی ساری باتیں ہم ٹھیک مان لیتے ہیں.